کیا ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں غالباً یہ انہی کا ہے، انہی کے بارے میں آتا ہے، یہ سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے انہوں نے، امام ذہبی نے، کہ ایک نا بوڑھے آدمی کو انہوں نے دیکھا جس کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی، لیکن حرکتیں اس کی جو تھی وہ مسلمانوں والی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تیری عمر کتنی؟ کہتا ہے اتنی ہی ہو گئی ہے۔ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تم نے فوت ہونا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے؟ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، عربی تھا نا، تو کہتے تمہیں پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے کیا معنی؟ کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انا للہ، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انا للہ عباد، ہم اللہ کے بندے ہیں، و انا الیہ راجعون و سنرجع الیہ، ہم ان قریب اللہ کی طرف لوٹیں گے، وَسَيَسْأَلُونَا، اور پھر وہ ہم سے پوچھے گا دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ یہ ہمارا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا۔ تو وہ بندہ ایک دم نہ، بعض اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زبان میں اللہ نے بڑی اخلاص جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے مسجع مکفہ کلام کی یا بڑی گا کے کلام سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سیدھی سی بات کرتے ہیں، اللہ دل میں اتار دیتا ہے۔ تو وہ شخص فوراً ٹھٹک گیا اور حیران ہوا کہ میں نے زندگی غفلت میں گزار دی ہے، تو توبہ کر کے وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا۔ تو یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مانتے تو ہیں کہ قیامت قائم ہونی ہے، لیکن قیامت کے لیے ہماری تیاری ہوتی ہے۔ ایک انسان مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، اس کا مال چھیننے کے لیے، اس سے اپنا بدلہ لینے کے لیے، اگر اس کو قیامت پہ یقین ہو تو وہ اپنا بدلہ قیامت کے دن پہ نہ چھوڑے۔ مال اس سے چھیننے کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے ہمیشہ رہنا ہے، کسی کا مال، کسی کا حق کھا جاتے ہیں، پیسے پہ مر جاتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کا حق کھا جاتے ہیں، بھائیوں بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، ہمسایوں کا حق کھا جاتے ہیں، کاروبار جس کے ساتھ کرتے ہیں پیسے مال لے کے پیسے نہیں دیتے ان کے۔ یہ حق اگر ہمیں یقین ہو کہ واقعی ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم نے حساب دینا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر ہم ایسا نہ کریں۔